آج کا آخری سوال ہے جی، یہ ہیں جواد اکبر، گجرات۔ وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 2 روز سے خبر میڈیا پہ سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی کی تعیناتی کے لیے قانون ہی تبدیل کر دیا گیا، جس پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا یونیورسٹی ہے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قانون انہی لوگوں کے بچوں کو نوازنے کے لیے تبدیل کیے جاتے ہیں؟ جی جواد صاحب، آپ کا اندازہ؟ میں اس پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا، مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ کون سا قانون تبدیل ہوا ہے، اور یہ وہ سامنے ہو تو بندہ دیکھ لیتا ہے واقعی، لیکن بات آپ کی اصولاً بالکل ٹھیک ہے، آپ 100% درست ہیں۔ جو سو کالڈ اشرافیہ اس ملک کی، اس کے لیے اس ملک کا آئین، قانون، سب کچھ موم کی ناک ہے، ادھر مروڑ دو ادھر مروڑ دو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ ملک اگر اس قسم کے انجام تک پہنچا ہوا ہے جسے دیکھ کے خوف آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں شاید اپنے اسی پروگرام میں، ایک میگزین انگریزی کا تھا، میں نے بلکہ ایک آدھ پروگرام میں دکھایا بھی ہے، اس پہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے وہ بات تھی۔ ویسے اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا؟ اٹ پنشز دا پور، اٹ پروٹیکٹس دا رچ۔ غریب آدمی، کمزور آدمی کو سزا دیتا ہے، اور طاقتور آدمی اور متمول کھاتے پیتے آدمی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سو دس از واٹ اٹ از۔ اور میری تو لاجک یہ ہے کہ یہ سو کالڈ جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، میں اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا رہا ہوں 26، 28، 29 سال پہلے، بہت سے لوگ یہ لفظ اب استعمال کرنے لگے ہیں، وہ میں نے خبریں، روزنامہ خبریں میں جب میں لکھتا تھا اس زمانے، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے۔ اور میری ایک سمپل لاجک ہے، ہمارا کوئی غریب گھرانے کا بچہ ہو، لو مڈل کلاس کا بچہ ہو، مڈل کلاس کا بچہ ہو، اپر مڈل کلاس کا بچہ ہو، وہ ٹاپ کا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، سائنٹسٹ بن جائے گا، وائی ٹی کا ایکسپرٹ بن جائے گا، جج بن جائے گا، جرنیل بن جائے گا، سول سرونٹ بن جائے گا، ٹاپ کا مصور، رائٹر، پوئٹ، ادیب، جو بھی ہے، فنکار بن جائے گا، کھلاڑی بہت زبردست، ہر شعبے میں، سوائے اس منحوس نجاست یعنی سیاست کے۔ اس میں خاص طرح کا ایلیمنٹ آتا ہے، تم نے ملک برباد کر دیا بدبختو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 مربع ہے اور آپ صرف 1 مربع کاشت کر رہے ہو، مٹھی بھر چند 100 گھرانوں میں اب تم گھمائے جا رہے ہو سارا کچھ۔ وہ زمین مردہ ہو چکی ہے، وہ ڈیڈ ہے، باقی زرخیز زمین پڑی ہے جس پہ کبھی فصل ہی نہیں لگائی تم نے، اس کو ایکسپلور کرو، ان کو آنے دو۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی میں دیکھوں کہ یار کوئی ریٹائرڈ کوئی بندہ جو ہے وہ ان لوگوں کی کوئی اکثریت ہو، کوئی انجینئرس ہوں، کوئی ڈاکٹرز ہوں، کوئی پروفیشنلز ہوں، کچھ بھی نہیں، خاص طرح کا یہ بڑا خاندانی سے، وہ خاندانی ایسی کی تیسی تری، خاندانی کیا ہے؟ کام ہی اس طرح کا کر دیا، یہ ہانکا، یہ بہت خوفناک ہے، کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس ملک نے بھوک ننگ کے باوجود ایٹم بم بنا لیا، پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنا لیا، ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، سو کالڈ سازشیں۔ اور تم بچے نہیں پڑھا سکے اپنے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکے، کیوں؟ تم نے جان بوجھ کے عوام کو جاہل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہارے نعرے مارتے رہیں اور پالتو جانوروں کی طرح تمہارے ارد گرد پھرتے رہیں۔ بہرحال یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ نصابی طور پہ، کتابی طور پہ، تاریخی طور پہ 100% درست ہے، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس چونکہ اس کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، اس کا حوالے سے نہیں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ رشید تو وہ بہت پرانا سیاسی ورکر ہے، اور بہت صاف ستھرا اور دیانتدار آدمی ہے۔ آپ اس پہ
کوئی اور الزام لگا لیں میں مان جاؤں گا. وہ خائن نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے, بددیانت نہیں ہے. میں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے اپنا جو ہمارا جیو کا پروگرام ہے میرے مطابق, میں نے اسے کہا کہ ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا, یس. غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا, بالکل ٹھیک. ٹیکنیکلی انہوں نے اگر اس کو ناک آؤٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک, لیکن فائن کر دیتے, وارننگ دے دیتے. اچھا اس میں پرویز رشید کا اسٹانس ہے, مجھے کسی نے بتایا نہیں, وہ بھی غلط ہے. بتانا کیا ہے, میں آپ کا دیندار ہوں, ٹائم پہ آپ کو ادا کروں. اچھا کہ جی میں کوشش کرتا رہا کہ دینے کی, یہ جب یہ بات کھلی تو مجھے بندہ متعلقہ سٹاف ہی نہیں ملتا تھا, اور متعلقہ سٹاف نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو بیمار تھا, میں تو ہاسپٹل میں تھا. لیکن اتنی گریس, اتنی لچک ضرور ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جس کی عمومی شہرت اور 100% درست, جعلی نہیں, مصنوعی نہیں, 100% درست شہرت کے یہ دیانتدار آدمی, وہ درویش آدمی ہے, وہ نظریاتی آدمی ہے. اب وہ کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے, کدھر کیا کرتا ہے, کوئی مجبوریاں ہوئی مجھے نہیں پتا. لیکن پرویز رشید کے بارے میں میں تو یہ سننے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ اس پہ اسے کوئی خائن کہے, بے ایمان کہے, ہرگز نہیں. وہ درویش, صحیح معنوں میں درویش آدمی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور آج کل 95 لاکھ کی اوقات کیا ہے, تو سستی کی ہوگی, اچھا کرتے ہیں جی, یوں کرتے ہیں جی, یوں کرتے ہیں. غیر ذمہ داری ہوگی, نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوگا. یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے. ایسے لوگوں کو جن کی عمومی شہرت بہت ہی پازیٹیو ہو, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی تھوڑی عزت کرنی چاہیے. ان سے بھول چوک ہو جائے فائن کر دیتے. مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹیز کیا ہے. میں یہ کوئی, اللہ معاف کرے گا, میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا اس پہ, وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں ایک بالکل مورل کہ یار نہیں, سبحان اللہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک بندہ کہ وہ لوگ آ گئے کہ جی اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, بڑی منتیں, ترلے, فلانا, قصاص, یہ وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کا سر چاہیے, ہم نے وہ نہیں دینا قصاص وغیرہ. خیر اس بندے نے حضرت عمر سے گزارش کی, انہوں نے کہا جی مجھے تو 2 دن کی اجازت دے دیں, میرے کچھ معاملات ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, یتیم ہیں, باپ میرے سر پہ, ہمارے نہیں, میں سیٹل کر لوں یہ وہ. انہوں نے کہا کوئی اپنا ضامن دو. انہوں نے پورا مجمع دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری تھے غالباً. اصل بات واقع کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, نام میں شاید مجھ سے بھول چوک ہو رہی ہے, میرا خیال ہے موسٹ پراؤڈلی حضرت ابو ذر غفاری تھے. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ میری گواہی تھے. انہوں نے کہا دی, چلا گیا. وہ خیر 2 دن کے بعد اب مجمع لگا ہوا, حیران پریشان تو لوگ. انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں معاف کرنا کوئی بھی ہو, اگر وہ نہیں آتا تو یہ اس کے ضامن ہے, ہم تو پھر ان کی گردن لیں گے. وہ اس طرح وہ آ گیا. تھوڑا دیر اس نے آ کے معافی مانگی. اس نے کہا جی یہ وجہ بنی, میں معافی چاہتا ہوں, میں حاضر ہوں. ختم. تو لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیسے. اس نے کہا میں ایک بندہ میرا مان رکھ رہا ہے, میرے پہ مان کر رہا ہے, میرے پہ بھروسہ کر رہا ہے, ایک مومن ہے, تو میں نے کہا یار چلو اللہ مالک. اور مجھے اس کی چہرے پہ شرافت اور نجابت اور جینوئنس دکھائی دی. تو آپ دیکھیں جو مدعی تھے انہوں نے اپنا کلیم واپس لے لیا کہ یار یہ بندہ پہنچ تو گیا. سو بہرحال میں اس کے مورل سائڈ کی بات کروں. ٹیکنیکلی میں تو وکیل شکیل تھوڑی ہوں, مجھے کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو زندگی میں جیل بھی میں 2-3 دفعہ ضیاء الحق, کٹسی ضیاء الحق جیل دیکھی, باقی مجھے کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا پرویز رشید جیسے بندے کا سینٹ میں ہونا سینٹ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا. اس سے زیادہ میں نے کیا کہنا ہے.